السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈی اسٹوڈنٹس، آپ دیکھ رہے ہیں ہیلپفل کانورٹس یوٹیوب چینل۔ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور لنک جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو شیئر کریں تاکہ ان کو جو ہے شارٹ لیکچرز یعنی پاک 301 کے حوالے سے ہیلپ ہو سکے، فردر ہمیں بھی کوئی فائدہ ہو، یعنی کہ اتنی محنت کرتے ہیں اور آپ کی طرف سے کوئی رسپانس بھی نہ ہو تو ہمیں یعنی کہ آپ کے رسپانس سے ہی موٹیویشن ملتی ہے۔ آپ کے کمنٹ سبسکرپشن شیئر کرنا ہی ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے نیکسٹ نئے سے نئے لیکچرز بنانے میں۔ تو آج ہم لیکچر 25 سٹارٹ کریں گے، نیچرل ریسورسز اینڈ ایگریکلچر، یعنی نیچرل ریسورسز میں ہم منرل ریسورسز، ریورز اینڈ کینالز، نہریں وغیرہ، فورسٹ اینیملز وغیرہ پڑھیں گے۔ اب یہ اسی کی ایگزامپل ہے نیچرل ریسورسز کی۔ سب سے پہلے میں نے اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہائی لائٹ کی ہے کہ ریسورسز انڈاؤڈ بائی دا نیچر ٹو دی کنٹری اینڈ دی پیپل آر کالڈ نیچرل ریسورسز، فار ایگزامپل منرل ریسورسز، ریورز، فورسٹ اینڈ اینیملز، یعنی قدرت کی طرف سے ملک اور عوام کو عطا کردہ وسائل کو قومی وسائل کہا جاتا ہے، مثلاً معدنی وسائل، دریا، جنگلات اور جانور وغیرہ۔ ٹھیک ہے، بہت ایزی ڈیفینیشن ہے، اس کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ اسی طرح منرل ریسورسز کیا ہیں؟ پاکستان کو نا ڈسٹورٹ قدرت نے بہت سارے منرل ریسورسز سے نوازا ہے، جیسے آئرن ہو گیا، کرومائٹ ہو گیا، جپسم ہو گیا، سلفر ہو گیا، کوئلہ ہو گیا، کول ہو گیا، آئل ہو گیا، گیس ہو گئی، یورینیم ہوگی۔ تو اب یہ جو ہے آئرن جو ہے انڈسٹری ایریا میں، یعنی انڈسٹری، اسٹیل انڈسٹری، اس طرح کی چیزوں میں بہت اچھی، یعنی کہ بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ اب یہ جو ملتی ہے جو کہاں پہ پائے جاتے ہیں، یعنی کہ یہ پاکستان کے کس ایریے سے ہمیں ملتی ہے آئرن؟ ہزارہ ہو گیا، مردان ہو گیا، جنسی گرام، کوہاٹ، اسی طرح چترال، چگائی، میاں والی اور ڈی جی خان وغیرہ۔ اسی طرح کرومائٹ جو ہے وہ پریپیئرنگ ادر میٹلز، یعنی دوسری دھاتیں بنانے کے لیے، اور یہ ملتا ہمیں کام سے ہے، چگائی، ملکن، محمد اور وزیرستان وغیرہ وغیرہ سے۔ اسی طرح جپسم ہے پلاسٹر کے لیے، یہ ملتا ہے ہمیں میاں والی ڈی جی خان سے، اور سلفر جو ہے کہ یہ کیمیکل انڈسٹری میں یوز ہوتا ہے، یہ ہمیں مردان، خیرپور، کلات وغیرہ سے ملتا ہے۔ تو یہ آپ نے ساتھ ساتھ دیکھتے جانا ہے۔ اسی طرح کول کا آپ نے دیکھ لینا، پاور جنریشن کے لیے ہمیں ملتا ہے ڈگری، شیر خوست، میچ، ہرنائی، پنجاب، یعنی کہ بلوچستان کے علاقے اور سرحد، اور یہ تقریباً ہمیں اس طرح کے علاقوں سے مل جاتا ہے۔ اسی طرح تیل ہمیں جو ہے سم ویجیٹیبل سورس، یہ جو ہے میجر سورس آف انرجی ہے، یہ جو ہے ہم امپورٹ کرتے ہیں ایران سے اور گلف اسٹیٹ سے۔ تو اسی طرح جو ہے گیس بھی ہے، یورینیم ہے، گیس جو ہے ہم انرجی سورس، اور یہ ایک انرجی اور فیول کا سورس ہے۔ اسی طرح یہ پاور جنریشن کے لیے ایک بہترین ریسورس ہے، اور یہ جو ہمیں یہ ایک علاقہ ہے، ادھر سے ملتا ہے، خیرپور، جیکب آباد، مری وغیرہ سے، اوچھ وغیرہ سے جو ہے نا، یہ ہمیں ملتا ہے۔ اسی طرح یورینیم جو ہے ایلیمنٹ فار دی ایٹامک پاور، یعنی کہ ایٹامک پاور، یعنی کہ اسی طرح کے آلات وغیرہ بنانے کے لیے جو ہے نا، یہ ہمیں کافی مفید ہے ہمارے لیے، یعنی کہ ہمیں بہت ہیلپ دیتا ہے ہماری ایٹامک انرجی کو برقرار رکھنے کے لیے۔ یہ ہمیں جی جے خان، ہزارہ اور کوہاٹ وغیرہ سے ملتا ہے۔ تو اس کی ٹرانسلیشن بھی میں نے کی ہے، اور پی ڈی ایف فائل میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ کو کسی کو چاہیے تو میں آپ کو پیش کر دوں گا، آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر دیجیے گا۔ اسی طرح دریائی نظام پاکستان کا زبردست ہے۔ دا ریور سسٹم آف پاکستان از کنسسٹڈ آف یعنی مشتمل ہے انڈس، یعنی کہ نظام سندھ اور دیگر متعلقہ دریاؤں پر۔ ہمارے پاس ایک اچھی طرح سے یہ نہری نظام ہے، ہمارے سب سے اہم انڈس بیس منصوبہ ہے۔ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے پانی کا مناسب انتظام، اس کا تحفظ، مؤثر استعمال، ذخیرہ، ڈیم کی بہت زیادہ پاکستان میں نیڈ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے ڈیم کی کہہ لیں کہ کمی کی، ڈیم وغیرہ نہیں بنانے کی وجہ سے جو ہے ہمارے آئے دن ہمارے جو ہیں یہ بیچارے جو نہروں کے، دریا وغیرہ کے قریب لوگ رہتے ہیں، آبادی ہے، اس کو کافی نقصان ہوتا ہے، جانی بھی، مالی بھی، بچے کی ان کے جو ہیں وہ بہہ جاتے ہیں۔ تو ڈیم اور نہری نظام جو ہے وہ اس قدر نہیں ہے جس قدر یعنی کہ لکھا گیا کہ ایک بہترین ویل ڈیفائنڈ ہے، لیکن ویل ڈیفائنڈ نظام نہیں ہے پاکستان میں۔ اسی طرح فورسٹ یعنی 25% ایریا آف کنٹری جو ہے، یہ جو ہے جنگلات سے ڈھکا ہونا چاہیے۔ کیونکہ جو ہوتے ہیں شجر کاری جو ہوتی ہے نا، اس سے جو ہے ایک انوائرمنٹ جو ہے بہت زبردست بنتا ہے، آکسیجن پروڈیوس کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے اس کو ختم کرتے ہیں۔ تو اس لیے وہ جنگلات کا
25% رقبہ جو ہے پاکستان کا یعنی کہ ایک ملک کا اس جنگلات سے ڈھکا ہونا چاہیے، لیکن پاکستان میں یہ صرف 4 سے 5% ہے۔ تو اسی لیے درخت لگانے چاہیے ہمیں، درخت لگایا کریں، یہ ہمیں کافی فائدے دیں گے۔ آگے فوائد کیا ہیں اسی طرح یہ بتاتا چلیں، اس کو بھی ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ جنگلات کے بہت اہم فائدے، یہ موسم کی بہتری میں مددگار ہیں، آندھی کے طوفان سے بچاؤ، سیلاب کو روکنے کے لیے برف کو آہستہ سے پگھلنے میں مدد کرتے ہیں، ماحول میں ہریالی، خوبصورتی اور تازہ ہوا کا اضافہ کرتے ہیں، پودے خوراک، ادویات، لکڑی، کیمیکل اور کھاد کا ذریعہ ہے، اور وہ جانوروں جنگلات جانوروں، پرندوں اور کیڑوں کے گھر ہیں اور ایندھن کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، لکڑی وغیرہ جو جلا سکتے ہیں ہم۔ اسی طرح جانور کیا رول پلے کرتے ہیں ہمارے پاکستان میں؟ جانور جو ہے اینیملز پرووائڈ ملک، میٹ، ہائر اسکن، وولز، تو یہ بہت ہی ایزی پوائنٹ ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا اس مقصد کے لیے، یعنی کہ یہ ہمیں ویسے بھی دودھ، گوشت وغیرہ بھی دیتے ہیں، کاروبار بھی پرووائڈ کرتے ہیں، تو یہ کافی محکمہ لائف سٹاک نجی اور اس کے ذریعے جانوروں کی پرورش کے لیے سپورٹ سسٹم بھی فراہم کرتا ہے۔ محکمہ لائف سٹاک جو ہے اس کو مائنڈ میں رکھیں، کون کرتا ہے؟ محکمہ ڈپارٹمنٹ آف لائف سٹاک آلسو پرووائڈس سپورٹ سسٹم فار ریزنگ animals both privately and through the government projects. Fisheries, it is also a source of food and income. جیسے اینیملز ہیں اسی طرح فشری ہے، ماہی یعنی کہ مچھلیوں کا جو ہے جیسے نہیں آپ دیکھتے ہیں دریاؤں پہ اکثر لوگوں نے جال پھینکے ہوتے ہیں سمندروں میں، تو ڈپارٹمنٹ آف فشریز آلسو انکریج پرائیویٹ فارمرز ٹو انویسٹ ان دس فیلڈ اینڈ ایڈ ٹو پرسنل اینڈ نیشنل ویلتھ۔ یہ خوراک اور آمدنی کا ذریعہ بھی ہے۔ ماہی گیری کا محکمہ بھی نجی کسانوں کو اس شعبے میں سرمایہ کاری کرنے اور ذاتی اور قومی دولت میں اضافہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اب آگیا سیکنڈ پوائنٹ آ گیا، نیچرل ریسورسز یہاں پہ ختم ہو گئے۔ تو ایگریکلچر، پاکستان از این ایگریکلچر کنٹری، ایک ایگریکلچر کنٹری ہے، اس کا 70% حصہ یعنی کہ پاپولیشن کا جو ہے رورل ایریاز، یعنی رورل ایریاز میں نے یہاں پہ لکھا ہے دیہی یعنی کہ دیہاتوں میں رہتے ہیں، اور 50% جو ہے وہ کاشتکاری زراعت پر مبنی سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں، اور ڈی جی پی میں زراعت کا حصہ 26%، جی ڈی پی میں 26% ہے۔ یہ شیئر آف ایگریکلچر ٹو جی ڈی پی از 26%، بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز، اس کو نظر میں رکھیے گا۔ ان پنجاب اینڈ سندھ پلینس آر ویری لارج، اور 2 میجر کراپس جو ہوتی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے، وہ ربی اور خریف ہے۔ یہ جو ربی ہے اکتوبر نومبر میں بویا جاتا ہے، اور اپریل میں اس کی فصل جو ہے کاٹ لی جاتی ہے۔ ہاں پیداوار جو ہے اس سے جو ہوتی ہے ربی بیج سے جو ہوتی ہے وہ گندم، چنا، تیل کے بیج سے ہیں، اور خریف مئی جون میں بویا جاتا ہے، اور اکتوبر نومبر میں حاصل ہوتی ہے اس کی پیداوار، یعنی کاٹ لی جاتے ہیں۔ اہم فصلیں جو اس سے ہوتی ہیں چاول، گنے، کپاس وغیرہ ہیں۔ تو اس کی پاکستان کی اہم فصلیں جو ہیں ویٹ، رائس، کاٹن، شوگر کین، گریم میز، مسٹرڈ آئل جس کو ہم بہت پسند کیا جاتا ہے، ٹوبیکو، آئل سیڈز، فروٹس، ویجیٹیبلز وغیرہ، یہ جو ہیں اہم فصلیں ہیں۔ اسی طرح جو ہے جو ایک نظام زمین کا یعنی کہ لینڈ ریفارمز وار انٹروڈیوسڈ فرام ٹائم ٹو ٹائم بائی گورنمنٹ، جو ہے پہلا یہ 3 ڈیٹس آپ نے یاد رکھنی ہے، 1959، 1972 اور 1977۔ اسی طرح ایگریکلچر کے مسائل جو ہیں یہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ واٹر لاگنگ اور سیلٹ کیا ہوتا ہے؟ سیلینٹی اٹینشن از بینگ given to the since mid 1970، یعنی نمکیات، واٹر لاگنگ یعنی کہ پانی کا نظام اور نمکیات، وہ ان پر 1960 کے وسط سے یعنی درمیان سے توجہ دی جا رہی ہے۔ اسی طرح جو ہے فصل کی بیماریاں جو ہیں یہ بہت افیکٹ کرتی ہیں ایگریکلچر کو، واٹر ریلیٹڈ پرابلمس یعنی کہ پانی کی متعلقہ ہار کی یعنی بہت کم ہونا یا زیادہ آ جانا، بہا کے لے جانا، یا بالکل ہی نہ ہونا، خشک پڑ جانا، تو اس طرح کے مسائل جو ہیں آتے رہتے ہیں، تو اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے۔ مارکیٹ تک رسائی مشکل ہوتی ہے، کسانوں کی فلاح و بہبود یعنی ان کو موٹیویٹ کرنا اور فصل کی زیادہ پیداوار کے لیے مناسب قیمت کی دستیابی کو یقین بنایا جائے۔ اچھا، اب زراعت اور ترقیاتی منصوبے۔ ریسرچ از ڈن، چلو انگلش تو آپ پڑھ لیں گے جو ہینڈ سے، میں اردو آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ تحقیق زیادہ پیداوار والے بیجوں کی نشوونما کے لیے کی جاتی ہے۔ جو تحقیق ہوتی ہے وہ کس لیے کی جاتی ہے؟ ان بیجوں کے لیے جن سے زیادہ پیداوار ہو، جس کی پیداوار بہتر ہوتی ہے۔ عام کسانوں کو زراعت کے شعبے میں ہونے والی پیشگی تحقیق کے ثمرات سے لطف اندوز ہونے کے لیے معلومات اور رہنمائی فراہم کی جا رہی ہے، اور پاکستان کے مختلف حصوں خصوصاً فیصل آباد، جمشید
میں یونیورسٹی کی تعلیم، آپ کو علم ہوگا، آپ کے نالج میں ہوگا، پاکستان ایشیا کی بڑی جو یونیورسٹیز ہیں ان میں سے ایک یونیورسٹی جو ہے وہ ایگریکلچر یونیورسٹی جو فیصل آباد میں ہے، تو اس کے حوالے سے بتا رہے ہیں یونیورسٹی کی تعلیم تیار کی گئی ہے، عملی میدان میں جدید ٹیکنالوجی پر زور دیا گیا ہے۔ اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر نمبر 25۔ PDF فائل چاہیے ہو تو مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر دیں، انشاءاللہ آپ کو میں پرووائڈ کر دوں گا۔ کائنڈلی فیڈ بیک ضرور دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ابھی ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔